اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ہر چیز پر مقدم کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ناظرین و ناظرات سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کا ہمیشہ کی طرح استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان تاریخ معصومین ہے۔ معصوم اول سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی ہم نے تاریخ کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری اہم معصوم شخصیت ہیں حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ہم نے بھی آپ کی زندگی کی تاریخی چند اہم اوراق پڑھ کے سنائے۔ تیسری اہم معصوم شخصیت ہیں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اور ہم نے گزشتہ 3 پروگراموں سے آپ کی حیات طیبہ پر گفتگو کا آغاز کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حالات سنے اور بچپن کے اہم تاریخی واقعات سنے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی کیفیت سنی اور ہجرت کے بعد جو آپ کی شادی ہوئی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آپ جب زوجہ بن کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے کے گئی، تو یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی کہ عقد کب ہوا، کیسے ہوا، اور حق مہر کیا تھا اور مہر میں کیا چیزیں تھیں، اور جہیز سرکار نے آپ کے لیے کیا مہیا فرمایا تھا، اور یہ ساری باتیں گزشتہ پروگرام میں ہوئی۔ آج ہم مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہ یہ ایام بھی ایام میلاد نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں۔ ان راتوں اور دنوں میں اگر ذکر سیدہ کا ہو رہا ہے تو اس سے بہتر نورانیت، معنویت اور روحانیت کے لیے اور کیا چاہیے۔ ناظرین، ہم ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آج ہم مختصر سا ذکر کریں گے اور سوال ایک ہی آج آپ سے کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ المستعان سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ چونکہ خوشی کے ایام ہیں، اس لیے میں زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس باب کو آج بیان نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کی مصیبتوں کے ان واقعات سے بھری ہے کہ جو حضور کی رحلت کے بعد کے واقعات ہیں۔ اس کو ہم اگلے پروگراموں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج ہم شادی کے بعد جو ایک زوجہ کی حیثیت سے آپ کی زندگی گزری ہے اس پر قدر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج کی اس نورانی محفل کا حصہ بنے رہیں گے۔ کائنات میں، اور یہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کامل کے ساتھ قیامت تک کے لیے چیلنج بن کر گفتگو ہو رہی ہے کہ پوری اس کائنات میں کوئی بھی ایسا
جوڑا موجود نہیں ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے اس جوڑے کی برابری یا ہمسری کر سکے کہ ایک طرف مولائے کائنات ہیں، دوسری طرف سیدہ کائنات، ملکہ کائنات ہیں، ایک سید الوسیین ہیں، دوسرے سیدۃ النساء العالمین ہیں، ایک قسیم النار والجنہ ہیں اور ایک سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، ایک حسنین کریمین کے بابا ہیں اور دوسرے حسنین کریمین کی مادر ہیں، ایک سرتاج ولایت ہے تو دوسرے مدافع ولایت ہے، ہمسر ولایت ہے، ایک نفس رسول ہے تو دوسرے ریحان رسول ہے، ایک کائنات کا مولا ہے تو دوسرے کائنات کی ملکہ ہے۔ ایسا مکمل نمونہ عمل مثالی جوڑا آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے، کوئی بھی، نہ انبیاء میں ایسی کوئی مثال ہے، نہ اولیاء میں ایسی کوئی مثال ہے، نہ انسان کی کسی بھی تاریخ میں ایسا کوئی کپل گزرا ہے، ایسا کوئی جوڑا گزرا ہے، نہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا کوئی قیامت سے پہلے یا قیامت کے دن یا قیامت کے بعد بھی کوئی ایسا جوڑا ہمیں نظر آئے جو علی اور زہرا سلام اللہ علیہما جیسا ہو یا کسی حد تک ان کی برابری کر سکے، بے مثال۔ اور نتیجہ اتنا حسین ہے کہ اس نتیجے میں بھی کوئی اور کسی طرح کا آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس وصلت نورانی کا کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ رحمان کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا۔ مولا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس پیوند کو، اس بندھن کو اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ دریا یاد رکھیے کہ کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، دریا پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نجاست اگر دریا پر گر جائے تو وہ جو نجاست ہے قابل طہارت ہے تو وہ نجاست دور ہو جائے گی، لیکن اس میں اتنی ہمت و جرأت نہیں ہوگی کہ دریا کو نجس کر سکے۔ اور ان دو دریا بحرین کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جو ان کو ان کی اس نورانی حد میں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اب ان دو کے ملاقات کا نتیجہ کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو کے ملنے کا نتیجہ موتی اور مونگے کا نکلنا ہے۔ ایک حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی شکل میں، دوسرے حسین سید الشہداء کی صورت میں، جوانان جنت کے سردار دونوں۔ اب اگر اس کی کوئی مثال لانا چاہتا ہے تو کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں، نتیجہ بھی اتنا عظیم،
ان دو کی شادی کا آؤٹ کم بھی کتنا عظیم ہے کہ دو جوانان جنت کے سردار. عجیب ہے، عجیب. کائنات میں کوئی مملکت نہیں جس کے لیے ایک وقت میں دو سردار، دو بادشاہ، دو لیڈر مقرر کیے گئے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. ہر ملک کا سربراہ صرف ایک ہوتا ہے. کیا بات ہے جنت کی کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالی نے سرداری بھی تقسیم کی ہے انہی کے درمیان. وہ تو سید دو عالم سرکار مجسم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یقیناً سید و سالار ہیں. جنت میں جا کر کے آپ کی سرداری میں کوئی کمی نہیں آنے والی. آپ بھی سردار اور سید، مولائے کائنات قسیم النار والجنہ، ان کی بھی کسی بھی فضیلت کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی. اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، اور حتیٰ اہل بہشت کی خواتین کی بھی سیدہ اور سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ بھی سرداری کر رہی ہیں. اور پھر ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ بھی دو سردار ہیں جوانان بہشت کے. تو کیا ایک بہشت میں 5 الگ الگ حکومتیں ہوں گی؟ 5 سرداریوں کا اعلان؟ کیا 5 الگ الگ علاقے ہوں گے؟ یا پھر کسی خاص لطیف حقیقت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی متوجہ فرما رہا ہے؟ جی ہاں، ایک لطیف حقیقت یہ ہے کہ یہ اگر اجزاء جدا ہوں تو 5 ہیں، اکٹھا ہوں تو 1 ہیں. ان کے درمیان کوئی کسی طرح کا فرق نہیں، ان کے درمیان ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں، ان کے درمیان ذرہ برابر غیریت نہیں اور دوئیت نہیں. یہ 5 حقیقت میں ایک ہی نور کے جلوے ہیں. اس لیے جب ایک ہی نور کا مزاج سب رکھتے ہیں تو نور اول کا مزاج اگر سرداری ہے تو سارے اجزاء بھی اس کے سرداری کا حق رکھتے ہیں. گفتگو ہماری ادھر ادھر نہ ہو بلکہ واپس ہم تاریخ ہی کی طرف آئیں. مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ زرع بیچ کر جس علی علیہ السلام نے مہر ادا کیا اور جس مہر کے پیسوں سے سیدہ کے لیے ایک نیا جوڑا خریدا گیا شادی کے لیے، اور جب شب زفاف اس جوڑے میں بھی مولا کائنات اپنی بیوی کو نہیں دیکھتے بلکہ پرانے ہی لباس میں دیکھتے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم نورانی یہ سلسلہ ہے. تاریخ ہے لیکن تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ہم اگر اس زاویے سے دیکھیں کہ جس نے جواں مردی سے زرع اپنی بیچی اور حق مہر ادا کیا، سسر کے پیسوں سے موج مستی کرنے والے اور ہیں، اور اپنی محنت کی کمائی سے حق مہر ادا کرنے والے اور ہیں،
اور پھر حق مہر ادا کیا ہے، ان پیسوں سے ایک لباس نیا خریدا گیا ہے اور وہ بھی دلہن ہے اور بالکل سامنے پرانا لباس نظر آ رہا ہے اور نیا لباس نہیں نظر آتا۔ توجہ کیجئے اور گفتگو کو ہم تاریخ کے اس اہم موڑ کو یہیں پر روکتے ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ بھی رہیے گا ہمارے ساتھ اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔